اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے بیسک تجوید کورس کے سارے بیسک رولز کو کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ کہ all the basic rules which are very important for you all to learn اور practice اور recite قرآن، وہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھی ہوئی ہیں۔ اینڈ وہ سارے رولز جس کو اگر ہم نے اپلائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے لہن الجلی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ ویری امپورٹنٹلی مخارج الحروف، صفات الحروف are also important۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم صفات کو بدلنے سے جو ہے لیٹرز میں تبدیلی ہو رہی تھی نا، جو ہیوی ہیں ان کو لائٹ کرنے سے، لائٹ کو ہیوی لیٹرز کرنے سے جو ہے میننگ آف دا لیٹرز جو ہیں وہ بدل رہی تھی الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ آپ سب جو ہے انشاءاللہ ان رولز کو ضرور جو ہے یاد رکھیں گی اینڈ ریوائز زیادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 1 منٹ۔ اوکے، تو الحمدللہ وہ سارے رولز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ہے کہ اسٹارٹنگ اینڈ اسٹاپنگ رولز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت میں، کہ ہم جہاں سے اسٹارٹ کریں وہ ٹھیک رہے، اینڈ جہاں پر اسٹاپ کریں، وقف کریں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اکارڈنگ ٹو دا رولز کریں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب تلاوت آپ شروع کرنے جا رہی ہیں قرآن کی، انشاءاللہ from tomorrow we'll start the recitation of the قرآن۔ سورۃ تغابن ہم نے اس کورس میں لیا تھا، پچھلے کورسز میں جو ہے لاسٹ 10 سوراز آف قرآن کی ہم تلاوت سکھا رہے تھے۔ فائن، تو اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے، تلاوت آف قرآن ہم کرنے سے پہلے کون سی چیزیں ایسے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ تھنگ، جو ہم نے تجوید سیکھی ہے، کیا اٹ از ریئلی امپورٹنٹ؟ یس، بیکاز دوز رولنگس، ان کی سائنس کو جاننا، باریکی سے ان کے بارے میں جاننا از فرض کفایہ، یعنی ہر ایک پر یہ فرض نہیں ہے۔ کوئی ٹیچر اگر اس کے بارے میں جانے، ایک مسلم کمیونٹی میں ایک ایسا ٹیچر ہو جو ساری چیزوں کو جانے، یعنی ایک مسلم کمیونٹی، یعنی آپ کے سٹی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، اس طرح اگر کوئی ایک جانے تاکہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے، وہ کافی ہوگا۔ the علم of تجوید، that is the science of تجوید، اوکے۔ لیکن وہ تجوید کے رولنگس کو قرآن میں اپلائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ for that at least you'll have to know the basics، right، جو آپ نے سیکھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو very important part of all these things is to apply these tajweed rules into the Quran recitation۔ آپ کا بہت ہی مین جو ہے تھیم کیا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سارے رولز اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو قرآن میں اپلائی کریں، ناٹ جسٹ کہ آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں۔ آن لائن ٹیسٹ بھی ہوں گے، maybe you'll score above 90 or you'll even score 100 in that tajweed rulings, but it will be waste if you don't apply those rulings into the Quran recitation، okay۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلا دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، کس طرح ہم اس کو تلاوت شروع کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ we have to seek refuge in اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ حاصل کرنا ہے شیطان مردود سے دور ہونے کے لیے، بیکاز شیطان کیا ہے، ہمارا دشمن ہے۔ جب بھی ایک بندہ مومن جو ہے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، وہ شیطان کا وعدہ ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں پر ایک بندہ مومن ہدایت کے راستے پر چلے گا، وہ اس کو وہاں پہ ایک obstacle بن کے روکے گا، رائٹ۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن بھی ایک ہدایت کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بھی ہم پڑھیں گے تو ضرور شیطان جو ہے کوئی نہ کوئی وسوسوں سے ہمیں اس سے دور کرے گا، اس لیے ہمیں الاستعاذہ کو ہر تلاوت کے شروع میں پڑھنا ہے، اوکے۔ in the beginning of the تلاوہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے الاستعاذہ۔ اس کو آپ تعوذ سے بھی جانتے ہوں گے، یہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں تعوذ۔ اس کو ہم جو ٹیکنیکل ورڈ ہے اس کا یہ ہے کہ الاستعاذہ، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، اور ہم ضرور جو ہے
ضرور جو ہے ہر تلاوت کے شروع میں الاستعاذہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ بالتجوید۔ اس کی تجوید میں ایک بار بتا دوں گی تاکہ ہم میں سے ہر ایک جب بھی اس کو پڑھے تجوید میں کوئی مسٹیک نہ کریں۔ اعوذ، حمزہ کو پہلے پڑھیں گے، عین کو بعد میں یہ بھی بتا دوں گی کہ ہم جو مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اعوذ، یا ہم پڑھتے ہیں اعوذ، یعنی پہلے عین کو پڑھتے ہیں بعد میں حمزہ کو، جیسے اعوذ، یا ہم پڑھیں گے اعوذ، یا ہم پڑھتے ہیں اعوذ۔ all these things are wrong۔ یہاں پہ کوئی بھی دیکھیں حروف لین نہیں ہو رہا، یہاں پہ صرف اور صرف واو مد ہے اور حمزہ پہلے عین بعد میں آیا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ذال ہے ہم اس کو زا پڑھتے ہیں، رائٹ؟ یہی مسٹیک ہوتی ہے، لیکن اس کا میننگ دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جہاں پر ہم ریفیوج جو ہے شیلٹر لے رہے ہیں اللہ سے، رائٹ؟ تو یہی ورڈ میں اگر ہم نے مسٹیک کی تو we are reciting it completely wrong۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کو پڑھیں گے اعوذ، سب ریپیٹ کریں، پہلے حمزہ، یہ دونوں جب ساتھ آتے ہیں حمزہ اور عین پرناؤنس کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جسٹ بیکاز یہ دونوں کا مخرج بہت قریب ہے نا، قریب المخارج ہے، کیونکہ حلق کا درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے عین، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے حمزہ، تو ہم ان میں مرجنگ کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ سو وی ہیو ٹو میک اٹ کلیئر، او بھی نہیں، آؤ بھی نہیں، آؤ بھی نہیں، فائن، there is no حروف اللین kind of sound here۔ ہم اس کو صرف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ، دو حرکہ لمبا، ذال میں کوئی بزنگ ساؤنڈ نہیں، زو نہیں پڑھیں گے، ذو، زبان کی نوک باہر نکالیں، اور اوپر کے جو ثناء علیہ 2 ٹیتھ ہوتے ہیں، فرنٹ کے 2 میڈل ٹیتھ، ان کے باہر زبان دکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ، لام الجلالہ لائٹ ہوگا، باللہ نہ پڑھیں کیونکہ لام الجلالہ سے پہلے کا لیٹر پہ کسرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، نون کو ملا رہے ہیں شیم سے، 2 چیزیں ہم اگنور کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہم اگنور کر رہے ہیں۔ پہلا ہے حمزۃ الوصل، کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے نہیں پڑھیں گے، لام شمسیہ نہیں پڑھیں گے، رائٹ؟ کیونکہ لام الشمسیہ کے بعد حروف شمسی آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لام شمسی کو نہیں پڑھ رہے، بٹ سٹل اگر آپ کو ایزیلی پتا چلنا ہے تو if there is no sign there is no sound انشاءاللہ۔ تو من الشیء، آئی کی ساؤنڈ آئے گی، یہ اکثر جو مسٹیک ہم کرتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں گی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں، من الشیطانی، شیطانی، اے کی آواز دیتے ہیں، ایک تو وہ رانگ ہے، اور ایک ہے تو، ہیوی لیٹر کو لائٹ کرتے ہیں تو اس کا جو میننگ ہے وہ بالکل چینج ہوتا ہے۔ شیطان کا تو مطلب شیطان ہے، لیکن شیطان کا تو کوئی نہیں ہے نا، تا کو ہم نہیں پڑھ سکتے، اردو میں تو ہم کرتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطانی، اوکے، نون کو اب ملا رہے ہم را، اس را سے حمزۃ الوصل بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام شمسیہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ من الشیطان الرجیم، را ہیوی ہوگا، اس میں جو مسٹیک ہم اکثر کرتے ہیں وہ کیا ہے، رجیم پڑھتے ہیں، را نہیں ہے را ہے، رجیم، نون کو را سے ملائیں گے، سٹریس دے کر پڑھیں گے کیونکہ را پہ تشدید ہے، میم پر لگے گا ساکن تو مد العارض للسکون اپلائی کر کے ہم اس کو سٹریچ بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس الاستعاذہ کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک تو جان لیا کہ شیطان مردود سے دور ہونے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے دوران ہم شروع میں الاستعاذہ کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ نحل کے نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اوکے، قرآن کی سورہ نحل نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، سبحان اللہ۔ تو ضرور ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم پڑھیں
قرآن کی تلاوت شروع کریں، الاستعاذہ کو پڑھیں، وہی تجوید کے رولنگز کو اپلائی کر کے جو میں نے ابھی بتایا ہے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سی مسٹیکس ہم کر رہے ہوتے ہیں پڑھنے میں، رائٹ، اسپیشلی اعوذ میں اور شیطان الرجیم میں، اور یہاں لام الجلالہ کو لائٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. and I hope this is clear. کل انشاءاللہ جب ہم سورہ الفاتحہ کی تجوید کو دیکھیں گے تب آپ بہت بہتر طریقے سے انشاءاللہ سیکھ پائیں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الاستعاذہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کے کتنے ویز ہیں، کون سے طریقے ہیں، کس طرح ہمیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے انشاءاللہ. بک اینڈ پین ہمیشہ ریڈی رکھیں اور سارے چیزوں کو نوٹ کر لیں، بیکاز آج کی کلاس صرف لسننگ کی ہے. یو ول ہیو ٹو نو واٹ اینڈ آل تھنگز آر ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ. اوکے، لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کویشچنز بھی پوچھ سکتی ہیں. الاستعاذہ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں اور کس طرح ہمیں پڑھنا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے شروع میں ہمیں ضرور الاستعاذہ کو پڑھنا ہے. اف یو وانٹ ٹو ریسائٹ قرآن، چاہے آپ قرآن کو نہ دیکھ کر پڑھیں یا اپنی میموری سے پڑھیں یا آپ بیٹھے بیٹھے بس قرآن ایسے ہی پڑھ رہی ہیں، واٹ ایور یو نو، لیکن الاستعاذہ پڑھنا ضروری ہے. اس کا ایک ہی ریزن ہمارے لیے کافی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، رائٹ. شیطان سے دور ہونا، یہ ساری چیزیں دا سیکنڈری تھنگ. فرسٹ تھنگ از واٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے الاستعاذہ کو پڑھیں گے، رائٹ انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں اگر آپ نے روکا، فار ایگزامپل یو آر ریسائٹنگ قرآن، کہیں بیچ میں آپ نے روک دیا ڈیو ٹو واٹ، کہ آپ کو کوئی کام یاد آ گیا، آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا تھا فل سورہ ملک، اوکے، آپ نے 10 آیاز میں سٹاپ کر دیا، پھر آپ کوئی کام کے لیے گئے، کچھ پانی پینے کے لیے آپ نے اٹھ کر وہاں سے آپ گئے اور آپ واپس آئے، تو آپ کو دوبارہ سے الاستعاذہ کو پڑھنا ہوگا. اوکے، آپ کوئی کام کرنے کے لیے گئے یا آپ باتوں میں لگ گئے، آپ نے 10 آیات پڑھی، اس کے بعد آپ بات کرنے لگ گئے، تو دوبارہ آپ قرآن شروع کریں گے، آیہ نمبر 11 سے شروع کرنا ہے، الاستعاذہ پڑھ کر ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. فائن. لیکن اگر آپ نے چھینکا یا کھانسا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ سے الاستعاذہ پڑھیں انشاءاللہ. اور کلاس میں جس طرح قرآن کی تلاوت کی کلاس میں آپ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ سورہ الملک پڑھ رہی ہیں، تو فرسٹ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ آپ فرسٹ 2 آیات پڑھیں، تو وہ پڑھے گا الاستعاذہ اور البسملہ، اور قرآن کی فرسٹ 2 آیات سورہ الملک کو پڑھیں گے. جب وہ الاستعاذہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ سب جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے مائکس آف ہیں، وہ جو ہے اپنی اپنی جگہ آہستہ سے الاستعاذہ کو پڑھنا چاہیے، بیکاز وین ان کا ٹرن آتا ہے وہ الاستعاذہ کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کیا دیکھا، یہ تبھی پڑھنا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رائٹ. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹڈ ریسائٹنگ قرآن، تو ہم دوبارہ سے الاستعاذہ کو نہیں پڑھیں گے. جب فرسٹ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو اٹ از انف. اس کے بعد سیکنڈ اسٹوڈنٹ صرف اور صرف جب ان کو کہا جائے گا کہ آیہ نمبر 4 to 5 ریسائٹ کریں، تو آپ صرف اور صرف ریسیٹیشن شروع کریں گی، نہ آپ بسملہ پڑھیں گی، نہ آپ الاستعاذہ پڑھیں گی، بیکاز یو ول ریڈ دیٹ ان دا بگننگ انشاءاللہ. فائن. اوکے، تو نیکسٹ کیا ہے کہ اکیلے میں پڑھ رہے ہوں تو چاہے آپ اس کو آہستہ سے پڑھیں یا زور سے پڑھیں، اٹ از اپ ٹو یو. پڑھنا ضروری ہے تلاوت کے شروع میں انشاءاللہ. فائن. آئی ہوپ الاستعاذہ جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ الاستعاذہ کو کس طرح پڑھنا ہے. تعوذ بھی اس کو کہتے ہیں. شاید جب بھی ہم بچپن میں قرآن پڑھتے تھے تو اسی ورڈ سے ہمیں سکھایا گیا تھا، تعوذ اور تسمیہ، رائٹ. تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ البسملہ کیا ہے. تسمیہ جو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ، وہ صرف بسم اللہ کے لیے ہے، اوکے، جسٹ ٹو سے بسم اللہ اس تسمیہ. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پورا جملہ ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اوکے. قرآن کے اندر ایک آیت ہی، یعنی ہر ایک سورہ کے شروع میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی جو آیت ہے، سسٹرز پلیز ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ. One second, I'll change the settings. Okay, fine. Okay, تو جی where was I؟ کہ یا جب ہم قرآن کی ہر ایک سورہ کی تلاوت میں کے شروع میں بسملہ پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھنا ہی ہے، اور قرآن کے اندر ایک آیت ہی آتی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پہ آئی ہے، اس لیے ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فل آیت کو بسملہ کہتے ہیں، البسملہ. فائن انشاءاللہ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ.
ہر کام کے شروع میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، رائٹ؟ یہ تو سنت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی فضیلتیں ہیں کہ جس ڈور کو، جس دروازے کو ہم نے بسملہ پڑھ کر بند کیا، وہاں سے تو شیطان نہیں آ سکتا۔ اور بہت سارے ایسے احادیث ہیں جس میں بسملہ کے جو ہیں فضیلتیں ہیں، ورچیوز ہیں، الحمدللہ۔ تو ہر ایک سورہ کے بگننگ میں البسملہ کو پڑھنا چاہیے۔ اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ، اوکے، اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ ہر سورہ کے شروع میں ہم البسملہ کو پڑھیں، سوائے سورہ التوبہ کے، بیکاز آپ قرآن اوپن کریں اور سورہ توبہ کو دیکھیں، اس کے شروع میں البسملہ نہیں ہے، وہ سورہ کے اندر بسملہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ باقی ہر سورہ کے شروع میں آپ انشاءاللہ بسملہ پڑھیں گے۔ آپ کے کبھی کبھی کویشچنز آتے ہیں کہ کیا ہم بسملہ کو درمیان میں پڑھ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ جو ہے سورہ الملک کی تلاوت شروع کیا، الاستعاذہ پڑھا، البسملہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے 10 آیات تک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ دیا، دوبارہ آپ پڑھنا چاہا آفٹر 1 hour اور 2 hour، تو آپ الاستعاذہ پڑھیں گے اور آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو ہے اکثر جو ہے اس پر جو ہے متفق ہیں علماء لوگ کہ کیونکہ ہم جو بسملہ پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف تلاوت کے شروع میں نہیں بلکہ سورہ کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، اور الاستعاذہ کا حکم تو ہر ایک تلاوت کے شروع میں ہے۔ البسملہ جو پڑھا جاتا ہے وہ ہر سورہ کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، اور جہاں نہیں پڑھا جاتا وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسملہ کو رکھا ہی نہیں، جیسے سورہ توبہ میں، تو ہم اس کو ایکسٹرا اس طرح ایڈ کر کے درمیان میں نہیں پڑھ سکتے، بیکاز ہم نے ابھی دیکھا کہ بسملہ ایک آیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اوکے؟ ایون اف یو ریسائٹ اٹ ان بٹوین دی سوراز، یعنی سورہ پڑھ رہی ہیں کہیں درمیان سے آپ نے شروع کیا پھر بھی آپ نے پڑھا تو گناہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن جس طرح سورہ کے شروع میں پڑھنا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، اسی طرح سورہ کے درمیان میں نہ پڑھنا اٹ از بیٹر تھنگ، اوکے؟ پھر بھی آپ نے پڑھ لیا there is no problem, it is up to you, you can do whatever you want انشاءاللہ، لیکن الاستعاذہ ہم ضرور ہر تلاوت کے شروع میں پڑھیں گے، اور البسملہ ہم ضرور انشاءاللہ ہر سورہ کے شروع میں پڑھیں گے سوائے سورہ توبہ کے، اوکے؟ تو البسملہ کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قرآن جب بھی سورہ کے شروع میں آئے گا ہم ضرور پڑھیں گے، سورہ توبہ میں صرف نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، ہم الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے نا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ خود ایک پہلی آیت ہے، فائن۔ تو کچھ قرآن کی آپ مصحف اوپن کریں، آپ کو الحمدللہ رب العالمین کے آیت کے اینڈ پر نمبر 2 لکھا ہوا ملے گا، یعنی وہ سیکنڈ آیت مانی جائے گی، کوئی اس کو پہلی آیت مانیں گے، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھیں گے بیکاز ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، یہ جو بھی میٹرز ہیں وہ الگ ہیں، رائٹ؟ تو ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں گے ہر سورہ کے شروع میں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ ضرور ان کی بھی تجوید کو آپ ضرور جو ہے کلیئر کر لیں گی، بیکاز یہ ہم ہر نماز میں، ہر قرآن کی تلاوت میں اس کو پڑھتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسمی، اس میں جو مسٹیک دیکھتی ہوں وہ کیا ہے کہ با اور میم کو دوسری جگہ تو آپ کسرہ کو ٹھیک سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن با اور میم اور بسملہ میں آپ اس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ سسٹرز جب میں آپ کے ریسیٹیشن سنتی ہوں تو پڑھتی ہیں بسم اللہ ملہ میں، یہ ایک ہی ساؤنڈ نہیں آئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ منہ کو بند کر کے کسرہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کسرہ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ کا نیچے کا جو جو ہے، جبڑا ہے، وہ نیچے کی طرف جانا چاہیے، تب ہم پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور اکثر مسٹیک میں نے بھی دیکھی کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، با کو سٹریچ کر دیتے ہیں، کچھ سسٹرز یہ بھی نہ کریں، بسم اللہ، no you cannot do that، بسم اللہ، اوکے؟ انشاءاللہ، اوکے؟ تو لام الجلالہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو میم ہے اس کے نیچے کسرہ ہے۔ بسم اللہ، یہ ہا کو رو سے ملائیں گے۔ اور اکثر مسٹیک میں جو اس میں دیکھ رہی ہوں، آپ سب اپنے اپنی جگہ ریسائٹ کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ اس میں کون سے مسٹیک کر رہی ہیں۔ جو اکثر میں اسٹوڈنٹس میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہا کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن، الرحمن پڑھ رہی ہیں، اے نہیں ہے،
ہی ہے، اللہ کا ہی اس میں ہے، تو ہم اس کو بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے بسم اللہ ہی، اقصى الحلق سے ہا کو نکالیں گے، کیونکہ اللہ کے جو نام میں ہا ہے وہ ہا آیا ہے، ہم اس کو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فائن، یہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آپ کو اب تو لگ رہا ہوگا کہ بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو ریکال کر لیں گے، ایون آپ کو پریکٹس بک دی جائے گی، بٹ جب آپ لکھیں گی یو ول نو کہ یا I have written this before، اینڈ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، بیکاز یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جو بھی تجوید کے رولنگز آپ نے اب نیو سیکھے ہیں دیٹ ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ، بیکاز آپ نے اس کے بارے میں نہ آپ کو پہلے پتا تھا نہ آپ کو اس کی عادت ہوئی تھی، رائٹ؟ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ جو بھی الاستعاذہ اور بسملہ اینڈ سورہ الفاتحہ، سبحان اللہ، وہ ایک ایسا سورہ ہے جو ہمارے نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں ہر ایک رکعت میں پڑھتے ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ۔ لیکن اس میں بھی ہماری اکثر مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹھیک بھی بہت ہی لیٹ ہوتی ہیں، بیکاز بچپن سے ہماری عادت ہوئی ہوتی ہے اس کو رانگ پڑھنے کی۔ تو ضرور ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، بیکاز ہم ان میں اگر ایسی مسٹیکس کی جن کے اندر لہن الجلی ہو سکتی ہے تو اٹ از ریئلی، اس لیے ہماری شاید نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوتی۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے، لیکن ہم بھی اپنا جو ہے وہ دکھانا ہے نا کہ کتنا ایفرٹس ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم نے غلطی کی تو ضرور اللہ ہمیں معاف کرے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے الحمدللہ، لیکن we'll have to show our part of efforts انشاءاللہ۔ تو ضرور اس کے اندر غلطی نہ کریں۔ بسم اللہ ای نہیں ہوگا، ہی، یہ ہا ہے اللہ کے نام کا، اس ہا کو ملائیں گے یہ را سے، حمزۃ الوصل اور لام شمسیہ کینسل ہو رہا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن۔ یہ را جو ہے جب بھی را تجدید سے آتا ہے تو ہمارے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس پر تکرار کریں، جیسے بسم اللہ الرحمن، یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر ہم ایک را یا دو را نہیں بلکہ 4 یا 5 را پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں کریں گے۔ تکرار را کی ہی صفات ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے، we'll have to control it and recite the ra۔ اگر آپ نے زیادہ کیا تو اس کی میننگ جو ہے یعنی وہ بے مطلب ہو جائے گا کہ را کو ہم 4-5 پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بہت ہی کم کیا، یہ بھی میں نے دیکھا جب سٹوڈنٹس پڑھتی ہیں تو پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں جو را ہے وہ اپنے مخرج پہ لگ ہی نہیں رہا، آپ صرف رحیم کہہ رہی ہیں، را is not pronounced there۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے، را کے تکرار والی صفات کو ہولڈ کر کے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور زیادہ بھی ایگزیجریٹ نہیں کریں گے اور بہت ہی منیمائز بھی کم بھی نہیں کریں گے، میڈیم پیس میں ہم انشاءاللہ اس کو اپلائی کریں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات یہاں نام آئے ہیں، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں گی۔ ہم پہلے تو اس را کو پڑھتے ہیں را، اور یہ ہا جو وسط الحلق سے آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اقصى الحلق والے ہا کی طرح رہ، اور ساتھ میں اس را پہ قلقلہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹ سی کہ آپ کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو وہ فیلنگ آنی چاہیے کہ کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، رائٹ؟ ہم قرأت تو بیوٹیفل کر لیتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی وہ شاعری تو آپ کو یاد ہوگی، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، سبحان اللہ۔ نظر تو قاری آتا ہے اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، واٹ اے پلیزنٹ ٹون، کتنا اچھا وہ پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن ہے جو اتنا پلیزنٹ ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گی تو اٹ از ریئلی ناٹ گڈ تھنگ، رائٹ؟ تو قرآن کو ضرور انشاءاللہ ہم بہت ہی اچھے پلیزنٹ وائس میں، اچھے وائس میں اور ساتھ ساتھ بہترین تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور سارے صفات آف حروف اور مخارج الحروف کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟
ہم جو اکثر مسٹیک کر رہے ہیں اس کا میننگ دیکھیں. دیر از نو میننگ ان دیٹ. کیا اس کا میننگ ہے اگر ہا کو ہا میں ہم نے کنورٹ کر دیا تو کیا اس کا میننگ ہو سکتا ہے؟ نو، وی آر ناٹ. ہم جو یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے نام سے اس قرآن کی تلاوت کو شروع کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ میننگ ہی ہم چینج کر رہے ہیں، ہم اس کو میننگ لیس بنا رہے ہیں. وی ول ہیو ٹو ریسائٹ دس ود اے پراپر تجوید. رحمانی، رحمانی. اوکے. الرحیمی، الرحیمی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اکثر سسٹرز اس ہا میں تو بہت ہی شارپ آواز لاتی ہیں جیسے الرحمانی، لیکن اس ہا کو بہت ہی پست کر دیتی ہیں جیسے الرحمن الرحیم. ہیم نہیں ہوتا، الرحمن الرحیم. نون پہ اس میم پہ لگے گا ساکن اور مد العارض للسکون اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ الاستعاذہ and البسملہ کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس الاستعاذہ اور البسملہ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں اور کتنے جائز ہیں اور کتنے ناجائز ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور سننا ہوگا کلیئرلی بیکاز we will be doing this mistakes. اوکے. جب بھی ہم قرآن پڑھیں یا نماز پڑھیں ہم پہلے پڑھیں گے الاستعاذہ، رائٹ. اس کے بعد پڑھیں گے البسملہ، اس کے بعد پڑھیں گے ایک سورہ. تو اس کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. اوکے. 4 طریقے ہیں جو 4 بھی جائز ہیں انشاءاللہ. وہ ایک بار ہم دیکھ لیں گے کوئک سا بیکاز نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اسی طرح کے 4 طریقے آتے ہیں لیکن اس میں ایک ناجائز بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو دیکھیں گے which are allowed. لیکن یہاں جو ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے وہ کہیں اور جگہ کہیں اور ورڈز بھی یوز ہو سکتے ہیں بیکاز یہ بس ایک عربی کی ٹرمنالوجی ہے جس میں ہے قطع الجمیع. قطع کہتے ہیں الگ کرنا، جمیع یعنی ساروں کو. کون سے ساروں کو؟ ریسائٹنگ الاستعاذہ دین بسم اللہ اینڈ دین سورہ. سورہ کی پہلی آیت. یہ پڑھنے کے 4 طریقوں میں پہلا کیا ہے کہ سب کو الگ کر دیں، الگ کر کے پڑھیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقف کریں، سانس لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سانس لیں. الحمدللہ رب العالمین. اوکے. الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ کیسے بھی پڑھیں لیکن الاستعاذہ، بسملہ اور الحمدللہ یعنی پہلا آیت آف دا سورہ اس طرح ہم ہر ایک کو الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سیکنڈ کیا ہے؟ ساروں کو ملا دیں، ایک ہی سانس میں پڑھیں تو بھی جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے اٹ ول ٹیک اے لانگ بریتھ. میں چھوٹا کوئی سورہ لوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. فائن، یو کین ریسائٹ ان دس وے ساری آیتوں کو ملا کر، لیکن ہمیں ہر ایک جگہ وقف نہیں کریں گے تو وقف کی جو یہ ہے رولز ہیں وہ بھی اپلائی نہیں کریں گے. ہم رجیم کو میم ساکن لگا کر نہیں پڑھیں گے، رجیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیمی پڑھیں گے، وصل کر کے ساروں کو پڑھیں گے، اس لیے ہے وصل الجمیع یعنی ساروں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کیا ہے وصل کرنا؟ البسملہ اور سورہ کو. بسملہ اور پہلی آیت جو ہے سورہ کی اس کو تو ہم وصل کریں گے لیکن الاستعاذہ پر وقف کریں گے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. وقف کیا ہم رجیم پر، سانس لیا، بسملہ سے پہلی آیت کو ملا کر پڑھا لیکن رحیمی کا کسرہ ہم نے پڑھا اور لگایا لام القمریہ سے اور حمزۃ الوصل کو ہم نے اگنور کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ کون سا ہے کہ وصل الاستعاذہ اور البسملہ کو ساتھ میں پڑھیں لیکن فرسٹ نیکسٹ سورہ کو جو ہے وہ الگ سے پڑھیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. فائن،
یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے پڑھے ہیں جائز ہیں. 4 طریقے بھی جائز ہیں کہ چاروں کو یعنی بسملہ الاستعاذہ بسملہ سورہ ملا کر پڑھیں، یا ہم تینوں کو وقف کر کے پڑھیں، یا الاستعاذہ بسملہ کو ملائیں سورہ کو الگ پڑھیں، یا الاستعاذہ کو الگ پڑھیں البسملہ اور سورہ کو ملا کر پڑھیں. اگر ہمیں اس طرح ملا کر پڑھنا ہے، نمازوں میں اکثر کرتے ہیں کہ ہم ایک سورہ کو ایک سانس میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے کہ ہم نے ایک سورہ تو کمپلیٹ کر لیا، 1 سورہ کمپلیٹ ہو گئی، اس کی جو لاسٹ آیت ہے وہ، اس کے بعد بسملہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک نیکسٹ سورہ کی پہلی آیت پڑھیں گے. اس کے بھی 4 طریقے ہیں، لیکن 3 جائز ہیں، ایک ناجائز ہے. اوکے، ایک سورہ کو پڑھا، قل اعوذ برب الفلق کو پڑھا، لاسٹ آیت پہ پہنچ گئے، اس کے بعد بسملہ پڑھا آپ نے، اس کے بعد نیکسٹ سورہ آپ نے پڑھا. ان کو، یہ لاسٹ آیت کو اور یہ بسملہ کو اور یہ سورہ کی پہلی آیت کو پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہیں، جس میں 3 جائز ایک ناجائز ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہے. فائن. پہلا ہے قطع الکل، وہاں قطع الجمیع تھا، سارے، کل مطلب بھی سب ہوتا ہے، تو ہم کل بھی یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلا کیا ہے کہ سب کو الگ الگ قطع کر کے پڑھیں، وقف کر کے پڑھیں. جیسے آپ سورہ کا اینڈ کر رہی ہیں، سورہ الفلق کا، اور آپ پڑھ رہی ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد ہم نیکسٹ کنٹینیو کر رہی ہیں، یعنی اب سب کو الگ الگ کر رہے ہیں. وصل الکل یعنی سب کو ملا دیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. ملا دیں ہم سارے چیزوں کو، یعنی پچھلے سورے کو ملائیں. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، بہت سارے سورہ پڑھ رہی ہیں، آپ نے سورہ پڑھا ایک سانس میں، پھر اس کو سانس نہیں روکی، نیکسٹ سورہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد بسملہ پڑھا، پھر نیکسٹ سورہ اسی سانس میں آپ نے شروع کر دیا، تو بھی جائز ہے انشاءاللہ. نیکسٹ تھرڈ ون کیا ہے کہ لاسٹ سورہ کو وقف کریں. بہت ہی آسان اور بہترین ہے کہ لاسٹ سورہ کو سٹاپ کر دیں، اس کے بعد بسملہ اور نیکسٹ آیت کو ملا کر پڑھیں. یہ بھی کر سکتے ہیں، یا وہی جو پہلا والا ہے کہ ہر ایک چیز کو الگ کر کے پڑھیں. فائن. تھرڈ ون کیا ہے کہ لاسٹ ورس آف دا سورہ کو ہم سٹاپ کریں، یعنی سورہ کو مکمل کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. We stop there. Then بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. نیکسٹ پڑھا. لیکن لاسٹ جو ہے وہ جو جائز نہیں ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک سورہ کو اینڈ کیا، بسملہ پڑھ دیا، پھر آپ نے تھوڑا وقف کیا، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سورہ کو پڑھا. یہ جائز نہیں ہے. یہ اکثر ہم کب کرتے ہیں؟ جب نمازوں میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک سورہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو ملا کر بسملہ بھی پڑھ لیا، اور آپ سوچ رہی ہیں کہ میں نیکسٹ سورہ کون سا پڑھوں، یہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. اوکے، ہم کس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ لاسٹ سورہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کر کے نیکسٹ سورہ قل اعوذ برب الناس کو شروع نہیں کر سکتے. الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے ہم ریسیٹیشن کے لیولز کو دیکھ کر تسبیحات الصلاح کو دیکھیں گے. وہ سارے تسبیحات جو ہم صلاح میں اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے درود شریف کو بھی ہم دیکھ کر، الفاتحہ کی تجوید کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورۃ تغابن کو سٹارٹ کریں گے. اوکے، جو بھی کویشچنز ہیں آپ انشاءاللہ گروپ میں ضرور پوچھیں. I hope everything is clear. If any doubts, please feel free to ask in the group, تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اگر وہ ڈاؤٹ ہیں اور وہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ کے ڈاؤٹ سے وہ ان کو بھی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ضرور ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد دیکھیں. فی الحال ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.